بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسم موصول کے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اسم موصول کو اسم موصول کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ وصلہ سے نکلا ہے، اس کے کئی سارے معنی ہے۔ ایک معنی تو ربط قائم کرنا، ایک معنی ہے جوڑنا۔ اب یہ اسم موصول اس وجہ سے بن رہا ہے کیونکہ یہ جوڑنے کا کام کر رہا ہے، اور جس کو یہ جوڑتا ہے وہ اس کا صلہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ اس کے ماں بعد جو جملہ آتا ہے اس کو یہ جوڑ دیتا ہے اپنے ما قبل جملے سے، خود یہ جوڑنے والا اسم بنا، اسی وجہ سے اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اسما جو جملے کا اکیلے جز نہ بن سکیں۔ دیکھیں، اگر ابتداءً دیکھیں کہ یہ جو اسم موصول ہے، اسم موصول کا کیا کام ہے عربک گرامر میں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا افادیت ہے، تو سیدھی سی بات ہے جو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ ٹھیک، اپنے ماں بعد کو اپنے ماں قبل سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ لیکن اگر اکیلا یہ جملے میں آ جائے، یعنی اس کے بعد کوئی جملہ ذکر نہ کیا جائے، تو یہ کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ یہ اپنے ماں بعد جملے کے ساتھ ہی کام کرتا ہے کسی جملے کے اندر، یعنی کہ تب اس کی افادیت جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک جو مخصوص عمل ہے جوڑنے کا، تب وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ ایسے اسما کو اسماء موصولہ کہا جاتا ہے۔ ان اسما کے بعد جملہ خبریہ ہوتا ہے اور اس کو اسم موصول کا صلہ کہتے ہیں کہ ان اسما کے بعد، یعنی اسماء موصولہ کے بعد جملہ آتا ہے، چاہے جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، غرض کہ ان کے بعد جملہ خبریہ آتا ہے، پھر وہ چاہے فعلیہ ہو چاہے اسمیہ ہو۔ فعلیہ کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز فعل ہو، اور اسمیہ کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز اسم ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال میں دیکھ سکتے ہیں آپ، جاء الذی نصرنی، وہ شخص آیا جس نے میری مدد کی، یا آیا وہ شخص جس نے میری مدد کی۔ اس میں جاء یہ کیا ہے؟ فعل ہے، ورب ہے۔ اس کے بعد الذی یہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے، جس کو آپ ریلیٹو پروناؤن بھی کہہ سکتے ہیں، انگلش میں اس کو ریلیٹو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نصرانی۔ اب یہ نصرانی یہ الذی کے ساتھ مل کر جاء کا فاعل بنا۔ اب یہ فاعل کیسے بنا؟ دیکھیے، کوئی بھی ورب ہو، کوئی بھی فعل ہو، یا تو اس کو آبجیکٹ چاہے یا تو اس کو سبجیکٹ چاہے، سب سے پہلے وہ سبجیکٹ ڈھونڈتا ہے، اس کے بعد آبجیکٹ کے لائق اگر وہ فعل ہو تو آبجیکٹ اس کے لیے لایا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر دیکھیں، یہ الذی یہ اسم موصول ہے، نصرنی پورا کا پورا ایک میننگ فل سینٹینس ہے، سینسیبل میننگ دیتا ہے۔ یہ فعل بھی ہے، یہ اس کے اندر فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ نصرنی، یہ نصرنی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر الذی اسم موصول کا صلہ بنتا ہے۔ پھر یہ اسم موصول یعنی الذی اپنے صلے کے ساتھ مل کر جاء کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا، یعنی سبجیکٹ بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاء کو چاہیے کیا؟ سب سے پہلے، یعنی کہ جو بھی ورب ہوتا ہے سب سے پہلے وہ کس چیز کو تلاش کرتا ہے؟ اپنے لیے وہ سب سے پہلے سبجیکٹ کو تلاش کرتا ہے، اس کے بعد آبجیکٹ کے لائق اگر وہ ہو، یعنی اگر آبجیکٹ اس کے لیے لانا ضروری ہو تو تب ہم آبجیکٹ لاتے ہیں، ادروائز ہم اس کے لیے آبجیکٹ نہیں لاتے۔ ابھی تک یعنی الذی کے بغیر اور نصرنی کے بغیر ہم جاء کا ترجمہ کیا کرتے تھے؟ آیا آیا آیا، بس اتنا ہی ترجمہ ہوا۔ ٹھیک، تو اتنا ہی ترجمہ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے، یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ آیا کون۔ ٹھیک، تو جب ہم نے جاء الذی نصرنی کہا تو ترجمہ اب ہوگا اس طرح، جاء آیا، الذی وہ شخص، تو الذی نے ایک شخص کی اور اشارہ کیا، الذی نصرنی جس نے میری مدد کی۔ تو یہ الذی نصرنی اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ یعنی نصرانی کے ساتھ مل کر جاء کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا، یعنی سبجیکٹ بنے گا۔ کیونکہ جب ہم صرف تنہا جاء کہتے تھے کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، فاعل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، سبجیکٹ یعنی اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب ہم نے کہا جاء الذی نصرنی تو اس سے کس بات کی طرف اشارہ ہوا؟ ایک فاعل کی طرف، جو کس سے پیدا ہوا؟ الذی نصرنی، دونوں یعنی اسم موصول صلے کے ساتھ مل کر جاء کا کیا بنا؟ فاعل بنا۔ دیکھیں اس مثال میں الذی اسم موصول ہے اور نصرنی پورا جملہ فعلیہ۔ دیکھیں میں نے کہا تھا جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا پہلا جز کیا ہو؟ فعل ہو، اور نصرنی پورا جملہ فعلیہ اس کا صلہ ہے۔ موصول اور صلہ دونوں مل کر جاء کا فاعل ہے۔
اکیلا الذی ما قبل جملے کا جز نہیں بن سکتا، یعنی ما قبل کس کو کہتے ہیں؟ جو الذی سے پہلے ہے، وہ کیا ہے؟ جاء، یعنی جاء کا اکیلا جز نہیں بن سکتا تھا الذی، جب تک کہ الذی کے ساتھ کوئی جملہ ہم اٹیچ نہیں کرتے۔ یہ چیز آپ کو انگلش گرامر میں بھی ملے گی، وہاں اس کو ریلیٹیو پروناؤنس کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ تقریباً اسم موصول کے برابر ہیں۔ اور انگریزی گرامر میں اسم موصول کے زمرے میں جن چیزوں کو لایا جاتا ہے، جو چیز شمار ہوتی ہے بطور اسم موصول ریلیٹیو پروناؤنز، وہ کیا ہے؟ جو مین ہے، ہو ہے، ہوم ہے، ہوز، وچ، دیٹ، ٹھیک۔ ان کی افادیت کیا ہے؟ جیسے ہو لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک، ہو از دیٹ یعنی ہو از دس وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو ہم لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہوم کو لوگوں کے لیے رسمی انداز میں ہوم وغیرہ، ہوز ملکیت کے لیے، یعنی کہ جو بتانا ہو کہ ہوز دس پین از، یہ کس کا پین ہے، ملکیت ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم اسے۔ وچ اشیاء یا جانوروں کے لیے، ٹھیک، دیٹ اشیاء یا کسی بھی چیز کے لیے، ٹھیک۔ آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں نیچے انگلش میں، دا بوائے ہو از ریڈنگ از مائی بردر، دا بوائے، ٹھیک، اس کو الگ کریں، ہو کو الگ کریں، از ریڈنگ از مائی بردر اس کو الگ کریں۔ دیکھیے ہو اس میں ریلیٹیو پروناؤن ہے، اگر آپ ہو کو کاٹتے دا بوائے از ریڈنگ از مائی بردر، کچھ اچھا اتنا سینسیبل میننگ آپ کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو جب آپ نے دا بوائے ہو از ریڈنگ از مائی بردر، یعنی جب آپ نے پتا دیا کسی کا، تو وہ آپ کو ہو سے ہی حاصل ہوا، ٹھیک، یعنی فلاں ہو، دا بوائے ہو از، جو لوگوں کے لیے، میں نے اوپر کہا تھا یہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر کسی شخص کو ہمیں منشن کرنا ہو، ٹھیک۔ دا بک وچ آئی واٹ از ویری گڈ، دا بک کو کاٹ لیجئے، وچ کو کاٹ لیجئے، آئی واٹ از ویری گڈ اس کو الگ کر لیجئے، ٹھیک۔ ان کو 3 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کیجئے، یعنی 3 حصوں میں بانٹ دیجئے۔ تو اس کے بعد دیکھیے وچ کو الگ کر کے اس کو دا بک کو اس کے ساتھ اگلے والے حصے کے ساتھ ملا لیجئے، دا بک آئی واٹ از ویری گڈ، ٹھیک۔ لیکن جب آپ اس کو کسی چیز کی طرف ریفر کرنا چاہتے تھے تو وہ وچ کے بغیر آپ کو حاصل نہیں ہوتا، یعنی دا بک وچ آئی واٹ، وہ کتاب جو میں نے خریدی، وہ کتاب جو میں نے خریدی از ویری گڈ، کیا ہے؟ بہت اچھی ہے۔ دا مین ہوز پین واز لاسٹ از سیڈ، وہ آدمی پین واز لاسٹ از سیڈ، کوئی سینسیبل میننگ حاصل نہیں ہوئی۔ ہوز پین از، تو اس نے ایک اچھے خاصے مطلب کی طرف یہاں اشارہ کیا۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ ایک اور مرتبہ میں خلاصے کے طور پہ اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں موصول کا کام جملے کے اندر آنے کے بعد کیا رہتا ہے؟ جوڑنے کا کام، وہ اپنے ما قبل جملے کو ما بعد سے جوڑتا ہے، اور اکیلا یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے سینٹینس کے اندر جب تک کہ اس ریلیٹیو پروناؤن یا اس موصول کے ساتھ اس کے بعد کوئی سینٹینس نہ ہم جوڑے، کس کے ساتھ؟ اس ریلیٹیو پروناؤن یا اس موصول کے ساتھ جب تک کہ ہم کوئی جملہ، کوئی سینٹینس نہیں جوڑے، تب تک یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس سے کوئی میننگ حاصل نہیں ہوتے اچھے طریقے سے، کوئی فائدہ، کیونکہ اس کا کام ہی ہے جوڑنے کا۔ تو جوڑنے کے لیے کوئی چیز تو ہونی چاہیے نا جس کو ہم جوڑیں، تو جب تک کہ اس چیز کو ہم ذکر نہ کریں جو جوڑنے کے لائق ہو، تو تب تک تنہا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کسی سینٹینس کے اندر۔ یعنی آپ عربک میں اس کی مثال دیکھیں، اگر آپ صرف اتنا کہیں جا الذی جا الذی جا الذی، آیا وہ آیا وہ آیا وہ، کوئی میننگ حاصل نہیں ہو رہے، ٹھیک۔ جا الذی نصرنی، تو اصل میں جوڑنا تھا ہمیں کس کو؟ جا کو اور نصرنی کو، لیکن وہ الذی کے بغیر نہیں جوڑ پاتا، تو اس نے جوڑنے کا کام کیا۔ اب یہ 2 ٹرمز آپ کو اس میں یاد رکھنی ہے کہ الذی کو کیا کہتے ہیں اور الذی کے بعد جو آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں۔ الذی کو کہیں گے اسم موصول، اس کے بعد جس چیز کو یہ جوڑے اس کو کیا کہیں گے؟ صلہ، ٹھیک۔ الذی اسم موصول، نصرنی فعل فاعل مفعول سے مل کر الذی کا صلہ، ٹھیک، موصول صلہ سے مل کر پھر یہ جڑتا ہے کس کے ساتھ؟ اپنے یعنی ما قبل فعل سے۔ ما قبل میں کیا ہے؟ جا، اس کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک۔ پھر اس کو جو چیز درکار ہو، یعنی الذی سے پہلے جو ورب ہوگا اس کو جو چیز چاہیے، اگر اس کو سبجیکٹ کی صورت میں کوئی چیز چاہیے تو وہ سبجیکٹ بنے گا، اگر آبجیکٹ کی صورت میں کوئی چیز چاہیے تو آبجیکٹ بنے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم۔